سر اب اگر یہ کے پی گورنمنٹ کی جانے کی باتیں ہو رہی تھیں، صحافیوں نے بھی کچھ پریڈکشن کر دی کہ جی گنڈا پور صاحب کی جو حکومت ہے وہ جانے والی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ گنڈا پور صاحب کی حکومت جائے گی؟ دیکھیے، ہمیں سروکار نہیں ہے کہ وہاں پہ گنڈا پور رہے یا کوئی بھی رہے، اس بات سے وفاقی حکومت کو سروکار نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں یہ گورنمنٹ جائے تو اس سے زیادہ کوئی نمونہ جو ہے وہ بنا دیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی کوئی سیاسی سوچ تو ہے نہیں نا. وہ تو یعنی ان کی ہسٹری بھری پڑی ہے، ایسی چیزیں لے کے آتے ہیں، ایسے ایسے لوگ لے کے آتے ہیں کہ جو کہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا. ابھی آپ دیکھیں جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو پنجاب میں وزیر اعلیٰ کون تھا؟ عثمان بزدار. جی ان کی ذاتی طور پہ بہت اچھے ہوں گے، لیکن اگر ان کی آپ کارکردگی کی بات کریں، مذاق خیز ہر بندہ کہتا تھا یار یہ کیا چوائس ہے. کے پی کے کون تھے، ان کی کیا کارکردگی تھی؟ تو یہ کوئی کارکردگی بیس تو ڈسیزن کرتے نہیں ہے نا. ان کا تو اللہ ان کو ہدایت دے، میں یہی کہہ سکتا ہوں. باقی وہاں پہ ہم کوئی سازش نہیں کر رہے. آپ کے جواب کو مکمل کر دیتا ہوں میں سوال کے جواب کو. یعنی حکومت کی نیت بالکل صاف ہے. چینج کریں، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ ایک طرف تو پی ٹی آئی احتجاج کی باتیں کرتی ہے، پھر اے پی سی کے پلیٹ فارم سے وہ مساق جمہوریت کی بات بھی کرتی ہے، تو کیا حکومت یہ مساق جمہوریت کا مطالبہ مانے گی؟ یہ ایک پولیٹیکل فیصلہ ہے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا. آپ نے کہا کہ مشکل فیصلے آپ کے بھی مشکل حالات سے آپ لوگ گزرے ہیں. بالکل. تو میں نے آپ سے کیا کہا؟ میں نے کہا ہم نے پولیٹیکل ڈیسیژن لیے ہیں اور پالیٹکس کی ہے، ہم نے کوئی شرنگیزی نہیں کی. یہ جو بات ہے کہ مساق جمہوریت ہونا چاہیے یا اس کو اثر نو اس پہ بات کریں، یہ پولیٹیکل سوچ ہے. آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ پولیٹیکل سوچ میں بالکل سپورٹ کرتا ہوں. درست. ہم ہر پولیٹیکل سٹیپ کو سپورٹ کریں گے اور مذاکرات ہونے چاہیے، ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. مساق جمہوریت تبھی ہوگا نا جب مذاکرات ہوں گے، آپس میں بیٹھیں گے. تو یہ جو بات ہے وہ سیاسی ہے. سیاسی لوگ سیاسی طریقے سے اگر چلیں گے تو ملک آگے چلے گا. یہ تو جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہوا ہے یہ تو تباہی پھیلا رہے ہیں. سر اب 5 اگست کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ عمران خان صاحب کے بیٹے بھی نہیں آ رہے اور پھر ان کی والد صاحب سے آج بات بھی ہوگی، موجودہ قیادت جو ہے ان کو سزائیں ہوگی، شاید وہ اس طرح سے منظر پہ نہ آ سکیں، تو کیا 5 اگست کو پی ٹی آئی کوئی ٹف ٹائم دے پائے گی گورنمنٹ کو یا نہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کے اوپر بہت ڈیبیٹ ہوئی. عمران خان کے بیٹے آ رہے ہیں، عمران خان کے بیٹے نہیں آ رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کیا کیا جائے گا. اور میں تو اپنے ان کولیگز پہ بھی حیران ہوں کہ جو اس کے اوپر باقاعدہ ٹی وی پہ تبصرے کرتے رہے ہیں. میں وہ پہلا آدمی تھا جس نے کہا وہ نہیں آ رہے. بالکل. اور اس کے میرے پاس سالڈ ریزنز تھیں کہ وہ نہیں آئیں گے. اور پھر آگے میں نے کہا کہ جب وہ آ ہی نہیں رہے تو میں ان مفروضوں پہ کیوں بات کروں کہ آگے کیا ہوگا. میں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا اور وہ نہیں آئے. مجھے پتا تھا وہ نہیں آئیں گے. اور اس کے لیے اس بات کو جاننے کے لیے کہ وہ آئیں گے یا نہیں، نہ تو کوئی نجومی ہونا ضروری ہے اور نہ کوئی بہت زیادہ سپر انٹیلیجنٹ ہونا ضروری ہے. ایک ایوریج انٹیلیجنٹ بندے کو بھی پتہ لگ جاتا ہے حالات و واقعات دیکھ کے کہ انہوں نے نہیں آنا تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 5 اگست کی بات ہے، اگر وہ پرامن احتجاج کرنا چاہیں ہم کبھی نہیں روکیں گے، لیکن المیہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ پرامن احتجاج کا نام لے کے پاکستان تحریک انصاف شر انگیزی پھیلاتی ہے، فتنہ فساد کرتی ہے. اور یہی علی امین گنڈا پور صاحب کا ایک اور بیان میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی ہم مسلح ہو کے جائیں گے. پتہ سنا ہے آپ نے؟ بالکل بالکل سر، مسلح ہو کے تو جائیں گے. مجھے آپ ہی بتا دیں، آپ پاکستان کے جرنلسٹ ہونے کی حیثیت سے نہیں، آپ مجھے پاکستان کے ایک شہری ہونے کی حیثیت سے بالکل ایسے بیانات بالکل نہیں دینے چاہیے. مسلح جتھے کی بات جب وہ کریں گے تو کیا انہیں اجازت دینی چاہیے؟ گنڈا پور صاحب نے تو ایسا کیا اور یہ انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے اوپر ایک ان گائیڈڈ میزائل کی طرح سے وہ گرے. لیکن اب جو اے پی سی ہونی تھی انہوں نے ایک ہوٹل میں، ایک پرائیویٹ ہوٹل میں بکنگ کرائی، وہ بکنگ بھی کینسل ہوگی. پھر انہوں نے آپ لوگوں کی جماعت پہ الزام لگایا کہ جی یہ تو ہمیں ایک اے پی سی نہیں کرنے دے رہے. تو اس کی وجہ سے ایک ایسا امپریشن آتا ہے کہ شاید گورنمنٹ نہیں کچھ کرنے دیتی. دیکھیے، مجھے تو یہ نہیں پتا کہ ان کی اگر کوئی انہوں نے اجازت لی تھی. اس طرح کی میٹنگز کی باقاعدہ ایڈمنسٹریشن سے اجازت لی جاتی ہے. مجھے نہیں پتا انہوں نے لی یا نہیں لی، اور اگر کینسل ہوئی ہے تو کیوں کینسل ہوئی ہے. بہرحال انہیں بیٹھ کے اگر وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. میں نہیں سمجھتا کہ اس کو روکنے میں کوئی حکمت ہے یا اسے روک کے ہمیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. بلکہ الٹا ایز اے پولیٹیکل ورکر میں یہ بات کہوں گا، یا سیاسی تجزیہ کار کے طور پر میں یہ بات کہوں گا کہ اگر اس طرح کی اے پی سیز کو یا ان کی اس طرح کی بیٹھک کو
اگر اس میں کوئی خلل ڈالا جائے تو انہیں الٹا میڈیا پہ اہمیت ملتی ہے، جو کہ کم از کم میری دانست میں انہیں غیر ضروری اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے. بس کریں، بیٹھیں، اپنی گپ شپ لگائیں، یہ کون سی بات ہے. صحیح. اور سر یہ اگر میں پاکستان کی بات کروں تو آن اے لائٹر نوٹ کہ 77 سال سے عوام کا تو تیل نکل ہی رہا ہے، اچانک سے پاکستان میں ٹرمپ صاحب کو تیل کہاں پہ نظر آ گیا؟ دیکھیے جی، تیل تو نکلے گا انشاءاللہ. پاکستان میں بہت وسیع ذخائر موجود ہیں، تیل کے بھی، گیس کے بھی. انہیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، اور ایکسپلور کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو ٹیکنیکل ٹیمز، ریسورسز چاہیے. تو اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسے لوگ پاکستان کے ساتھ ان ریسورسز کو مہیا کرنے میں کی بات کر رہے ہیں، ایکسپلوریشن میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے پھر یہ تیل تک تو بات نہیں رہے گی. یہ ہمارے جو مائنز اینڈ منرلز ہیں وہاں تک بات جائے گی. اور پاکستان میں ٹریلینز آف اس ڈالرز ڈیسیژن سے چائنا اور رشیا ہم سے ناراض نہیں ہوں گے؟ کیونکہ انہوں نے ریسنٹلی ایک امپریشن آیا کہ چائنا نے پاکستان کو سپورٹ کیا جنگ کے دوران، وربل کیا، جیسے بھی کیا، بٹ سپورٹ تو اور کیا. ہم چائنا کے بہت مشکور ہیں. دیکھیے، خدا نہ خواستہ جو امریکن ہمارے ساتھ جو ان کا ابھی جو یہ تجارتی معاہدہ ہوا ہے، یہ ہر ملک کئی ممالک کے ساتھ جو ہے اس طرح کے ٹریڈ ایگریمنٹس میں ہوتا ہے. ہمارا کوئی بھی قدم کسی بھی ملک کے ساتھ اس طرح کا ہو ہی نہیں سکتا جس سے چائنا کو یا چائنا کے مفادات کو نقصان پہنچے. تو لہٰذا چائنا کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک سو. بالکل صحیح. اور سر آج جو ایرانی صدر پاکستان آئے، اور بہت خوشائن بات ہے کہ محترم نواز شریف صاحب ان کو ریسیو کرنے گئے، لیکن پروٹوکولز کے اکارڈنگلی تو یا تو صدر صاحب جاتے ہیں یا تو پھر جو پرائم منسٹر ہیں ایٹ لیسٹ وہ جاتے ہیں. نواز شریف صاحب کا جانا تھوڑا سا اس پہ ہمیں اچھی بات ہے کہ وہ گئے، لیکن اچانک سے وہ چلے گئے، کس حیثیت میں گئے یہ کچھ سمجھ نہیں آیا. دیکھیے، بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، پاکستان میں سینئر ترین پالیٹیشین ہیں، تجربہ کار ترین پالیٹیشین ہیں. اس وقت جو حکومتی جماعت ہے اس کے وہ پریزیڈنٹ ہیں. تو لہٰذا ان کے جانے میں کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے معزز مہمان کو خود جا کے ویلکم کیا، بینگ دا پریزیڈنٹ آف دی رولنگ پارٹی اینڈ بینگ اے ویری سینئر پالیٹیشین، 3rd ٹائم پرائم منسٹر. یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے جو صدر ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں. ایران جو ہے برادر اسلامی ملک ہے. ایران کی ابھی جو جنگ ہوئی اسرائیل کے ساتھ، پاکستان نے جس طرح ایران کے کاز کو سپورٹ کیا، ایران کی پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کے شکریہ کے نعرے لگے. ایران کی قوم کو پہلی دفعہ پتہ لگا کہ وہاں پہ انڈیا ہم سے زیادہ جو ہے پنجے گاڑ کے بیٹھا تھا، کہ انڈیا کو سپورٹ کرنا اور پاکستان کو پیچھے رکھنے کا انہیں نقصان کیا ہوا. انڈین را کے لوگوں نے ان کے وہاں پہ مخبری کر کے انٹیلیجنس دے کے بندے مروائے. آج ایران آپ کے ساتھ کھڑا ہے. بالکل. اور ان کے صدر جو ہیں وہ بہت قابل احترام ہیں، ہمارے بھائی ہیں. تو بھائیوں کو ریسیو کرنے کے لیے آؤٹ آف پروٹوکول بھی اگر کوئی چلا جائے تو کوئی ایسی بات نہیں. یہ قابل ستائش بات ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر پاکستان کی میڈیا کے اوپر اگر اس ایشو کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے تو یہ سر ایک سوال اپنے معزز مہمان کی آمد کو کنٹروورشل کریں گے. یہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں تمام میڈیا سے گزارش کرتا ہوں یہ ڈیبیٹ پاکستان میں نہیں چھڑنی چاہیے کہ کون گیا اور کیوں گیا. ہم انہیں عزت دینے گئے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، اور جو نارمل پروٹوکول ہیں ان سے زیادہ ہم ان کی ریسپیکٹ کریں گے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے.